الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 95 ہے۔ اس کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت۔ یہ سبق 8 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گرا معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق، نہایت مہربان ہے۔ نمبر 2، سفر طائف کا واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دین کی دعوت دی تو ان کا رویہ انتہائی بدتمیزی کا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو مذاق اڑانے اور پتھر برسانے کے لیے آپ کے پیچھے لگا دیا۔ طائف کی سرزمین پر کائنات کے مقدس ترین انسان کا خون اتنا بہا کہ دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ پر غزوہ احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے جو تکلیف پہنچی سو پہنچی، اور سب سے زیادہ سخت تکلیف مجھے عقبہ کے دن پہنچی، یعنی طائف کے سفر میں۔ جب انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں غمزدہ واپس لوٹا۔ قرن الثعالب نامی جگہ پہنچنے تک میرے رنج میں کمی نہیں ہوئی۔ یہاں پہنچ کر میں نے اوپر دیکھا تو ایک بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اچانک اس میں جبریل نظر آئے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور قوم کی گفتگو سنی ہے اور آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اس قوم کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں پر یہ دونوں پہاڑ ملا دوں جس سے یہ لوگ کچلے جائیں۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کی نسلوں سے ایسے آدمی پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحانی والد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم اذا ذهب احدکم الى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه۔ میں تو تمہارے لیے والد کی طرح ہی ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں، جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرو اور پشت بھی نہ کرو، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرو۔ ذرا ان الفاظ پر غور فرمائیے، انما انا لکم مثل الوالد، میں تو تمہارے لیے والد ہی کی طرح ہوں۔ کتنی محبت اور شفقت سے بھرا ہوا ہے یہ جملہ، اور یہ بات فرمانے والے کون ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے کہ سب انبیاء کے سردار ہم سے ایسی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح ہیں جو آگ میں گرنے والے پروانوں کو بچا رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس آدمی کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا تو کیڑے پتنگے آگ میں گرنے لگے اور وہ آدمی انہیں روکنے لگا اور وہ اس پر غالب آنے لگے اور آگ میں گرنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہی میری اور تمہاری مثال ہے، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے ہٹاتا ہوں کہ بچو آگ سے، بچو آگ سے، تم مجھ پر غالب آ کر آگ میں گرتے ہو۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے سب مسلمانوں سے ملاقات کی تمنا ظاہر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم تو میرے دوست ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ مطلب یہ کہ صحابہ سے محبت دیکھنے سے ہوئی اور بعد والوں سے محبت بغیر دیکھے ہے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یاد فرمایا ہے اور ہم سے ملاقات کی تمنا ظاہر فرمائی ہے۔ اگر ملک کا وزیر اعظم ہم سے ملنا چاہے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔
یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ نمبر 6، بعد میں آنے والوں کی محبت کی تصدیق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک اعتبار سے میرے ساتھ شدت سے محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے کہ ان میں سے ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ سارے خاندان اور مال کے عوض مجھے دیکھ لے۔ یعنی اگر اس سے کہا جائے کہ اپنے سارے مال اور گھر والوں کو چھوڑتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میسر ہوگی تو وہ اس پر دل و جان سے راضی ہوگا۔ الحمدللہ ہم سب کے دل کی یہی کیفیت ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی اپنے ساتھ محبت کی تصدیق فرمائی ہے۔ نمبر 7، امت کی بخشش کی خاص دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ پڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، اور رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ سے دریافت کریں کہ آپ کیوں روتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے۔ جبرائیل آئے تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں گے۔ نمبر 8، آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کے لیے نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کے لیے نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ ہیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کے لیے نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں میں اس کے لیے ہوں، میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ایسے کلمے میرے دل میں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں، تو میں ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، اور مانگو دیا جائے گا، اور سفارش کرو قبول کی جائے گی، تو میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ 4 دفعہ ایسے ہوگا۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے آگ سے نکال دو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کریں گے۔ دوسری بار ارشاد ہوگا جس کے دل میں ذرے یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے آگ سے نکال دو۔ تیسری بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے اسے آگ سے نکال دو۔ اور چوتھی بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جس نے لا الہ الا اللہ کہا میں اسے آگ سے نکال دوں گا۔ محترم سامعین، ایسے رحیم اور کریم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، انہوں نے ہمیں ہر موقع پر یاد رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہمیشہ عملی طور پر یاد رکھیں اور اس پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ اپنی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسا بنائیں اور اپنی سیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسا بنائیں۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 95 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 96 کا موضوع ہوگا مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کا راستہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے اور آپ سے تعلق نبھانے کی توفیق دیں، آمین۔